اپنے آج کے مقرر کو دعوت دیتی ہوں۔ تشریف لاتے ہیں خرم خورشید اور ان کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے، جناب خرم خورشید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے وطن کی باتیں ہوں گی، اس مہک چمن کی باتیں ہوں گی، جنت سے بڑھ کر دیس ہے جو اس سر و سمن کی باتیں ہوں گی۔ جناب صدر اور میرے عزیز ہم وطنوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو ہمارا حال درختوں سے ٹوٹے ہوئے ان پتوں کی طرح ہوگا کہ جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باد مخالف کے آوارہ جھونکے انہیں اڑا کر کہاں سے کہاں تک لے جائیں گے۔ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں بری طرح پس رہے تھے۔ تعلیمی، سماجی، سیاسی غرض یہ کہ ہر پہلو میں مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی وہ مساجد کہ جہاں سے کبھی صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہوا کرتی تھی، انگریزوں کے گھوڑوں کے لیے استبلوں کا کام دینے لگی۔ وقت کے بدلتے ہوئے دھارے نے حاکم کو محکوم اور غالب کو مغلوب کر دیا۔ پھر پوری مسلمان قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کو تلاش کیا جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے ظلموں پر بریت کے جال کو تار تار کر دیا جائے۔ انہی جذبوں کا سہارا لے کر پوری مسلمان قوم قائد اعظم کے علم تلے اس طرح اکٹھی ہوئی کہ بر صغیر کے کونے کونے سے ایک ہی صدا آنے لگی کہ اب ٹوٹ پڑیں گی زنجیریں، زندانوں کی بھی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ عزیزان چمن، قائد اعظم کا کیا نظریہ تھا؟ ہندو بت پرست تو مسلمان بت شکن، ہندو گائے کو سجدہ کرے تو مسلمان اس کے گلے پہ چھری چلائے، وہ تنگ و تاریک مندر کو جائے تو یہ کشادہ اور روشن مسجد کو آئے، وہ کروڑوں کو سجدہ کرے، یہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکائے، وہ سمندر پار جانا پاک خیال کرے، یہ پوری دنیا کو اپنا وطن جانے، وہ ننگا صدر پوشی سے آری، یہ باحیا صدر پوش، وہ مردوں کو جلائیں، یہ عزت و احترام سے دفنائیں، وہ نارین کا پیروکار تو یہ قرآن کا قائل، وہ ایک مفتوح یہ ایک فاتح۔ بھلا کون سا وہ فلسفی ہے جو اتنے فرق کے باوجود یہ کہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہیں؟ ہزاروں برس اکٹھے رہنے کے باوجود یہ دونوں قومیں ایک نہ ہو سکیں۔ یہی قائد اعظم کا نظریہ پاکستان تھا، اور قائد اعظم کا نظریہ تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہوگا جہاں اسلام کا انصرام ہوگا، محمدی نظام ہوگا، قرآن و سنت کا دستور ہوگا، فرقان اس کا منشور ہوگا۔ عزیز ساتھیو، قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کے قیام کا مقصد آزادی معیشت، آزادی سیاست اور آزادی عبادت تھا۔ پاکستان تو بن گیا، مگر افسوس کہ بانی پاکستان کو اپنے خوابوں کے اس اسلامی مملکت کے خاکہ میں رنگ بھرنے کی فرصت نہ ملی۔ پاکستان ابھی 1 سال کا بچہ تھا کہ یتیم ہو گیا، یہ بچہ جوان تو ہو گیا، مگر ہمارے گھنونے سیاسی کردار نے اس کی قوت مدافعت کو اتنا کمزور کر دیا کہ پاکستان کا ازلی دشمن اسے توڑنے میں کامیاب ہو گیا، اور باقی ماندہ پاکستان قائد اعظم کے پاکستان سے اتنا دور ہے جتنا ایمان سے ابو الجہل۔ اسی لیے تو جناب والا ہم سے یہ روح قائد اعظم ہے کہہ رہی، تو نے لٹا دی میرے چراغوں کی روشنی، دامن پکڑ کر پوچھتی ہے مادر وطن، میرے جوان بیٹوں کی غیرت کدھر گئی؟ ایمان کا لٹ گیا ہے، جی جناب والا، ایمان کا لٹ گیا ہے سر راہ قافلہ، تنظیم و اتحاد کی بستی اجڑ گئی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب والا، کیونکہ وڈیروں نے اس پہ بڑا ظلم توڑا، بڑا لیڈروں نے بھی نوچا بھنبھوڑا، اسے لوٹا جاگیرداروں نے جیبر، لہو اس کا تاجر نے بھی ہے نچوڑا۔ کسی نے بنایا اسے جان دے کر، کسی نے اسے کر کے دولت چھوڑا، بلادی نے اس کی چلے گی نہ گاڑی کہ آگے ہے تانگا تو پیچھے ہے گھوڑا۔ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو قائد اعظم
اور دوسرے مسلمانوں کا کیا نعرہ تھا؟ یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اے لا الہ الا اللہ کے وارثو، اٹھو، چونک پڑو، وہ پیچھے مڑ کر دیکھو، وہ بانی پاکستان، وہ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا پکار رہے ہیں، وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں اے پاکستانی، کیا تو نے اپنی دھرتی ماں کی نم ہوتی ہوئی آنکھوں میں اتحاد کی چمک بخش دی، ایمان کی افچاں اور تنظیم کے گجرے سجا دیے؟ کیا تو نے دشمن کے ہاتھ کاٹ ڈالے؟ اے پرشوب آنکھوں سے دیکھنے والے قائد، بس کر، ہمیں اور شرمندہ نہ کر، ہم تیرے بیٹے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اس وطن کی جس کی بنیادوں میں ان گنت شہیدوں کا لہو شامل ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج میں تپش ہے، زمین میں کشش ہے، بلبل میں چہک ہے، پھول میں مہک ہے، آگ میں گرمی ہے اور ریشم میں نرمی ہے، بلکہ دشمنوں سے اسے بچائیں گے، اس کی خاطر سر کٹائیں گے، سینچ کے اپنے خون کے چھینٹوں سے اس کے گلزار کو سجائیں گے۔ اے پیارے قائد، اے پیارے قائد، وہ اور ہی ہوں گے جو لوٹ لیتے ہیں کلیوں کا شباب، ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ تھے جناب خرم خورشید صاحب جو نمائندگی کر رہے تھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی۔ مجھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، مجھے شعر ان کی شعلہ بیانی پہ یاد آیا کہ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ آج کا یہ